ایک شخص تھا جس علاقے میں وہ رہتا تھا، اس کو لڑکی پسند تھی، وہ چاہتا تھا اس کو حاصل کرنا۔ اس نے سنا، اس کو پتہ چلا کہ یہ لڑکی اب دوسرے علاقے میں کہیں جا رہی ہے اور اکیلی سفر کرے گی، لہٰذا میں اس کو راستے میں ملتا ہوں۔ راستے میں جنگل میں اس کو پہنچ گیا، اس کے پاس جب پہنچا تو اس نے کہا اللہ سے ڈرو۔ لیکن میں تمہیں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں، تم اللہ سے ڈرو۔ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، ورنہ یہ گناہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، میرے لیے بھی تمہارے لیے بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ وہ بندہ کہنے لگا جب ایک عورت ہو کر، ایک لڑکی ہو کر اللہ سے ڈرتی ہے تو میں ایک مرد ہو کر اللہ سے کیوں نہ ڈروں؟ تو کہتا ہے میں نے بھی وہ گناہ چھوڑ دیا، اس کو کہا جا تو جس راستے جا رہی ہے چلی جا۔ میں واپس آنے لگا تو کافی چونکہ اپنے علاقے سے دور جا چکا تھا، اب راستے میں میرے پاس ساز و سامان نہیں تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، میں پیاسا تھا اور تپش تھی، دھوپ تھی شدید۔ ایک شخص وہاں مجھے ملا، کہتا ہے وہ بھی اسی راستے پر جا رہا تھا، میں بھی اسی راستے پر جا رہا تھا، وہ بھی پیاسا تھا، اس کے پاس بھی پانی نہیں تھا، میں بھی پیاسا تھا، دھوپ اس کو بھی لگ رہی تھی، مجھے بھی لگ رہی تھی۔ تو اس نے مجھے ایک مشورہ دیا، ایسا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا ایک قاصد تھا۔ وہ دوسرا جو شخص تھا وہ ایک نبی کا بھیجا ہوا قاصد تھا، جو اس کا پیغام، کسی نبی کا پیغام لے کر کہیں جا رہا تھا، یعنی وہ برگزیدہ تھا۔ تو اس نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیتے ہیں، اللہ کوئی آسمان سے بادل بھیج دے گا جو ہمیں اس دھوپ سے بچائے گا تاکہ ہم زندہ سلامت شہر تک پہنچ سکیں۔ اب وہ کہتا ہے میرے دل میں بات آئی کہ یار میں تو گناہگار ہوں، میں تو ابھی بھی باہر نکلا تھا اپنے شہر سے تو گناہ کی نیت سے نکلا تھا، میں اپنے رب سے کیسے دعا کروں؟ یہ کہتا ہے میں نے اس اللہ والے کو کہا آپ دعا کریں، میں آمین کہتا ہوں، میری کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے میں دعا کروں اور مجھے لگے کہ میری دعا قبول ہو جائے گی، آپ دعا کریں میں آمین کہتا ہوں، اللہ بھیج دے گا۔ اس اللہ والے نے دعا کی، مولا ہمیں اس دھوپ سے بچا، اس شدت سے بچا، اس گرمی سے بچا، اس پیاس سے بچا، ہمیں کوئی بادل کا ٹکڑا عطا فرما۔ اللہ نے بادل کا ٹکڑا بھیج دیا، بادل کا ٹکڑا آیا، ان دونوں پر سایہ کیے ہوئے ان کو شہر کی طرف، جیسے جیسے وہ چلتے جا رہے ہیں بادل کا ٹکڑا چلتا جا رہا ہے۔ اب شہر کے قریب پہنچے تو ایک نے ادھر جانا تھا، دوسرے نے ادھر جانا تھا۔ اب وہ جب دونوں الگ الگ ہوئے تو بادل کا ٹکڑا اس گناہگار کے ساتھ جا رہا تھا، وہ جو زنا کی نیت سے نکلا تھا، گناہ کی نیت سے نکلا تھا، جو کہتا تھا میرا کوئی عمل نہیں ہے، بادل کا ٹکڑا اس پر سایہ کیا ہوا اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ اور وہ جو اللہ والا بزرگ تھا وہ اکیلا جا رہا تھا۔ اس نے پھر رک کے کہا تم تو کہتے تھے تمہارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہو، تمہاری دعا تو قبول نہیں ہو سکتی، تم نے تو دعا مانگی ہی نہیں ہے، بادل تمہارے ساتھ جا رہا ہے، مجھے بتاؤ تمہارا عمل کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ جی یہ بادل آیا تمہاری وجہ سے، اگر میری وجہ سے آیا ہوتا تو آج میرے ساتھ جا رہا ہوتا نا، یہ تمہاری وجہ سے آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری دعا قبول ہوئی ہے، تمہاری آمین کی وجہ سے میری دعا قبول ہوئی ہے، اب بتاؤ تمہارا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے اور کوئی پتہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ میں گناہ کرنے والا تھا کہ اللہ کا خوف آیا، اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے گناہ چھوڑ دیا اور واپس آ گیا۔ تو اس بندے نے کہا، اللہ والے نے کہا اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دینا ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے ایسی مقبولیت ملتی ہے، جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے اللہ اسے اپنا برگزیدہ بنا لیتا ہے۔ تو برگزیدہ بن سکتے ہیں، شرط یہ ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بس دروازہ کھول کے اندر آنے کی دیر ہے، انٹر ہونے کی دیر